وہ کالے کلوٹے بلال جن کے بارے میں بخاری کی حدیث کے الفاظ کلہما کوئلہ پھر بھی کچھ چمک ہوتی ہے، کوئلے میں پھر بھی کچھ سفید پن ہوگا، لیکن بلال کوئلے سے زیادہ کالے، ہونٹے موٹ، یہ موٹے ہونٹ اور کالا رنگ اور کوئلے سے زیادہ کالا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت جب مجھے دکھائی دی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی اللہ نے مجھے بتا دیا بلال سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ بلال کو جنت دے کر رہوں گا. اتنا کہنا تھا اس مسجد میں بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مہاجن، بڑے بڑے ساہوکار، بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ کار اور پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چیخ پڑے اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، او بلال تمہیں ایک نیک لڑکی کی ضرورت ہے، اے بلال تم نکاح کرنا چاہتے ہو، آؤ اے بلال آؤ میرے گھر چلو، میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی ہے، آؤ میرے گھر چلو، پانی لے کر وہ تمہارے سامنے آئے گی، ایک نظر تم میری بیٹی پہ ڈال لو، اس کا چہرہ دیکھ لو، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ لو. اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کہا ہے، اگر تمہارے ساتھ میری بیٹی بیاہ دی جائے، تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو میری بیٹی بھی تمہاری صحبت میں نیک عمل کرنے والی ہو جائے گی اور وہ بھی جنت کی حقدار ہو جائے گی، اور دیندار لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے شاید اللہ میری بھی بخشش کر دے، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے. میرے بھائیوں جیسے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا بلال کے ہونٹ کتنے موٹے ہیں، ان کے گال کتنے کالے ہیں، ان کا چہرہ کتنا بڑا ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، پھر اس پر نظر نہیں ڈالی. بڑے بڑے امیر صحابہ نے اپنی لڑکیوں کی پیشکش کر دی. اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو کر لو اور اگر نہ آئے تو میرے گھر آؤ. اے بلال ایک نظر میری بیٹی پر بھی ڈال لو. اے بلال اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں دینداری کو معیار بنایا گیا، دینداری کو معیار بنایا گیا، دینداری کو میرے بھائیوں کسوٹی بنایا گیا ہے. وہاں شکل و صورتوں کو نہیں دیکھا گیا، کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو شریر کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ بلال تھے، یہ بلال. میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک انصاری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا، کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، کہ نہیں تم فلاں فلاں گھر پہ جاؤ، وہاں ایک انصاری کی لڑکی رہتی ہے، ایک نظر اس کو دیکھ لو اور اس کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے، جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا. یہ آدمی جاتے ہیں، یہ صحابی رسول جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیلی ہے. دروازے کی اوٹ سے سوال کرتی ہے تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو، تم تو میسنجر اور واٹس ایپ چلانے میں شرم و حیا نہیں محسوس کرتی ہو، تم تو فیس بک چلا رہی ہو، تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لیے کوئی شرم و حیا کی بات نہ رہی. وہ عورت تھی، لڑکی تھی، نبی اکرم نے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. صحابی رسول اسی کے گھر کو دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، میں کہنے لگے
اندر سے آواز آتی ہے میرے ابو نہیں ہے، میری امی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا، کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے۔ کہا میں ہی ان کی بیٹی ہوں۔ کہا مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بیٹی نے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور تمہاری جان ہے، اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو، تو میں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں، تم ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے، نبی کا فرمان سنانا ہے، وہ سنا دینا، میں دروازہ بند کر دوں گی۔ اس نے کہا آئے فلاں کے باپ کی بیٹی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا، نیچے نگاہ کر لی، ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا، کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا شاید اب تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کے صحابی، اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بصد خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب و سپنا سجا کر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گی، یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی، اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ میری بہنوں، آج اس زمانے میں کون سی امیدیں تم سے لگائی جائیں، آج کیا کہا جائے، آج کے دور میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ ایسے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب تم سے قیامت کے دن ہوگا۔ کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی؟ نہیں ہے۔ تم تو ایک آرڈر پر واٹس ایپ پر اپنا فوٹو بھیج دیتی ہو، تم تو ملنے کے لیے ایکسیبیشن، نمائش، یہاں تک کہ جلسوں کے اندر بھی چھپ چھپا کر ملنے کے بعد موبائلوں پہ کر لیتی ہو۔ میری بہنوں، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے؟ کیا حساب و کتاب ہمیں نہیں دینا ہے؟ کیا زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ ہم غور تو کریں، کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آئے ہیں؟ ہم اپنا حساب و کتاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس جملے پر غور کرو، اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھنا میری شکل، میرا چہرہ، میری آنکھ، میرے ہونٹ، میرے گال،
میری پیشانی، میرے سر کے بال تمہارے لیے دیکھنا حرام ہے، اور قیامت کے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گی، تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے سب کچھ کرنا، جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو اور جس کے لیے پوری زندگی تم اس کی زندگی بننے جا رہی ہو، شادی سے پہلے اس کو بھی ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اوروں کے سامنے ہمارا آنا جانا، بیٹھنا، بات کرنا، گپے شپے کرنا اور وعدے کرنا اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اتنی سی عقل اگر ہمیں آ جائے تو ہم جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے اور جس کو میں ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی بنے گی زندگی بھر کے لیے، اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اور میں اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر شادی تک اس کو دیکھوں۔ جب دوبارہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو میری بیوی بننے جا رہی ہے، اس کو جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے، تو پھر غیروں کے سامنے آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات اگر ہم سمجھ لیں تو سب معاملہ ختم۔ اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ یاد ہے آپ کو وہ جنگل میں جا رہا تھا، اپنا گھر کا اثاثہ اور سامان لاد کر اونٹ پر گھر خالی کر دیا، جا رہا دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے، جنگل سے گزر رہا تھا، تھک گیا بیچارہ۔ دیکھیے تھک گیا بیچارہ، اور تھک گیا تو سوچنے لگا کہ یہ درخت، یہ پیڑ آ گیا ٹری، اس پیڑ کے نیچے تھوڑا سا میں آرام کر لوں۔ دو درخت تھے تھوڑی تھوڑی دوری پر، اس نے اونٹ سے اتر کر رسی سے باندھ دیا درخت سے اونٹ کو بٹھا دیا، اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے، اور ادھر آ کر عرب کے لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، ایسے پگڑی اتاری، گمچھا پگڑی وگڑی باندھے رہتے تھے، امامہ ایسے اتارا سر سے اور